يا ربي يا من هو مرشدي، أيقنت أن إليك مرادي وموعدي، فعشقت كل حروف كتابك مهتدي، ومقتدي بنبيك الآمين. يا ربي يا من هو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم رب زدنی علما، اللہم رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین، آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ، اللہ کا بہت شکر ہے، بہت احسان ہے کہ ہماری دوسری کلاس آج شروع ہونے جا رہی ہے، اور پہلی کلاس کے نتائج آپ کی اسکرینس کے اوپر آ رہے ہیں، اور دیکھ لیں آپ کہ آپ کے پہلی کلاس کے اندر آپ لوگوں نے کیا رزلٹ لیا ہے۔ بہت اچھا رزلٹ آیا ہے الحمدللہ، اور تقریباً ہمارے پاس 20 لوگوں کے جوابات آ گئے تھے، اور ان میں سے اب آپ لوگ دیکھ لیں کہ کس کس کے کتنے کتنے نمبرز ہیں۔ بہت اچھے نمبرز لیے ہیں، اور 44 پورے بھی نمبر لیے ہیں کچھ لوگوں نے، اور کچھ کے اس سے پھر کم ہوتے جا رہے ہیں۔ اب آپ لوگ دیکھ لیں کہ آپ لوگوں نے کہاں کہاں کیا کیا غلطی کی ہے۔ جو بالکل درست جوابات والا پیج ہے وہ بھی آپ کو گروپ میں بھیج دیا جائے گا، تو آپ دیکھ لیں کہ آپ کا کون سا آنسر غلط ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ اور باقی لوگ بھی انشاءاللہ اس طرح کریں گے انشاءاللہ، اور ان سوالات کا جواب دیں گے، تو ان کو اچھا لگے گا کہ جب انہیں ان کا اپنا رزلٹ سامنے نظر آئے گا۔ درود شریف پڑھ لیں ایک دفعہ، کلاس شروع کر لیتے ہیں ہم اپنی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، آمین یا رب العالمین۔ پچھلی کلاس کے اندر ہم نے کیا دیکھا؟ ہم نے سٹارٹ کیا پچھلی کلاس کے اندر، ہم نے عرب کا جائے وقوع دیکھا، ہم نے یہ دیکھا کہ عرب کے اندر کون سی قومیں بسا کرتی تھیں، اور ہم نے یہ دیکھا کہ عرب کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے محفوظ بنایا تھا، چاروں طرف ڈیزرٹ بنا کر اس کو محفوظ کر دیا اللہ نے۔ پھر اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ وہ ایک بالکل بے آب و گیا وادی تھی جس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی نسل کے ایک حصے سے لا کر آباد کیا۔ اور پھر اس کے بعد ہم نے کیا دیکھا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام جنہوں نے ایک اور قبیلے کے اندر، جرہم قبیلے کے اندر شادی کر لی تھی، اور بعد میں پھر اسی قبیلے کے کچھ لوگوں نے ان کی اولاد کو وہاں سے در بدر کر دیا تھا، نکال دیا تھا۔ بہت عرصے کے بعد پھر واپس ان کے 2 بیٹے جو ہے وہ آئے، اور ان کی نسلیں وہاں تک چلی، اور ان دونوں میں سے 2 بیٹوں میں سے ایک بیٹے عدنان کی نسل سے پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک نسل چلتی رہی۔ ہم یہ سارے دیکھ چکے تھے، قبائل بھی دیکھ چکے، ہم وہ بھی دیکھ چکے کہ قومیں کون سے تھیں۔ اب ہم یہ دیکھیں کہ عرب کے اندر کون سرداریاں کیسی تھیں، ہم یہاں تک پہنچ چکے تھے نا کہ عرب کی سرداریاں، عرب کے ہم پچھلے صفحات میں قحطانی اور عدنانی قبائل کے ترک وطن کا ذکر کر چکے ہیں، اور یہ بتا چکے ہیں کہ وہ پورا ملک عرب ان قبائل کے درمیان تقسیم ہو گیا تھا، اور اس کے بعد ان کی عمارتوں اور سرداریوں کا نقشہ کچھ یوں تھا کہ قبائل ہیرا کے ارد گرد آباد تھے، جو قبائل ہیرا کے ارد گرد آباد تھے انہیں حکومت ہیرا کے تابع مانا گیا، اور جن قبائل نے بادیت شام میں سکونت اختیار کی تھی انہیں غسانی حکمرانوں کے تابع کر دیا گیا، مگر یہ ماتحتی صرف نام کی تھی، عملاً نہ تھی۔ ان 2 مقامات کو چھوڑ کر اندرون عرب آباد قبائل بہر طور آزاد تھے، یعنی ان 2 جگہوں کے اوپر ان کو بظاہر تو تابع کر دیا تھا ان دونوں قوموں کو، لیکن ویسے وہ آزاد ہی تھے۔ ان قبائل میں سرداری نظام رائج تھا، قبیلے خود اپنا سردار مقرر کرتے تھے، یعنی قبائل کے اندر سردار جو منتخب کیا جاتا تھا وہ خود اپنی مرضی سے کرتے تھے، اور ان سرداروں کے لیے ان کا قبیلہ ایک مختصر سی حکومت ہوا کرتا تھا۔ سیاسی وجود اور تحفظ کی بنیاد قبائلی وحدت اور پر مبنی عصبیت اور اپنی سرزمین کی حفاظت و دفاع کے مشترکہ مفادات تھے۔ قبائلی سرداروں کا درجہ اپنی قوم میں بادشاہوں جیسا تھا، یعنی وہ چھوٹا سا قبیلہ پورا کا پورا ایک ملک کی طرح سے تھا، اور ان کے سردار کی جو حیثیت تھی وہ ایسی تھی جیسے کسی ملک کے بادشاہ کی حیثیت ہوتی ہے۔ قبیلہ صلح اور جنگ میں بہرحال اپنے سردار کے فیصلے کے تابع ہوتا تھا، اور کسی حال میں اس سے الگ تھلگ نہیں رہ سکتا تھا۔ سردار کو وہی مطلق العنانی اور استبداد حاصل تھا جو کسی ڈکٹیٹر کو حاصل ہوتا ہے، یعنی ون مین شو والی صورتحال تھی کہ بس جو اس نے کہہ دیا بس وہی ہونا ہے۔ حتیٰ کہ بعض سرداروں کا حال یہ تھا کہ اگر بگڑ جاتے تو ہزاروں تلواریں یہ پوچھے بغیر بے نیام ہو جاتی تھیں کہ سردار کے غصے کا سبب کیا ہے، کہ کس وجہ سے وہ اتنا غصہ ہو رہا ہے، بس اس جو قتل عام شروع کر دیتا تھا۔ تاہم چونکہ ایک ہی کنبے کے چچیرے بھائیوں میں سرداری کے لیے کشاکش بھی ہوا کرتی تھی، اور اس کے لیے اس کا تقاضا تھا
کہ سردار اپنے قبائلی عوام کے ساتھ رواداری برتے، خوب مال خرچ کرے، مہمان نوازی میں پیش رہے، کرم اور بردباری سے کام لے، شجاعت کا عملی مظاہرہ کرے اور غیرت مندانہ امور کی طرف سے دفاع کرے تاکہ لوگوں کی نظر میں عموماً اور شعراء کی نظر میں خصوصاً خوبی اور کمالات کا جامع بن جائے، کیونکہ شعراء اس دور میں قبیلے کی زبان ہوا کرتے تھے۔ شعراء کو بہت بڑا مقام حاصل تھا اور وہ پھر ان کے حق میں اشعار لکھا کرتے تھے یا پھر ان کے خلاف لکھا کرتے تھے۔ تو شعراء کو ایک بڑی حیثیت حاصل تھی کہ ان کی تعریف کے اندر بیان کیا کرتے تھے اپنے شعروں کو، اور اس طرح سردار اپنے مد مقابل حضرات سے بلند و بالا درجہ حاصل کر لے۔ سرداروں کے کچھ مخصوص اور امتیازی حقوق بھی ہوا کرتے تھے جنہیں ایک شاعر نے یوں بیان کیا ہے: ہمارے درمیان تمہارے لیے مال غنیمت کا چوتھائی ہے اور منتخب مال ہے، اور وہ مال ہے جس کا تم فیصلہ کر دو اور جو سریرا ہاتھ آ جائے اور جو تقسیم سے بچ رہے۔ یعنی وہ اس نے شعر کے اندر بھی شعراء اس طرح کی باتیں لکھا کرتے تھے۔ اور پھر اس کے بعد سیاسی حالت، وہاں کی سیاسی حالت کیا تھی؟ جزیرۃ العرب کے حکومتوں اور حکمرانوں کا ذکر ہو چکا، اب وہاں کے سیاسی حالات کیا تھے کہ جزیرۃ العرب کے وہ تینوں سرحدی علاقے جو غیر ممالک کے پڑوس میں پڑتے تھے، ان کی سیاسی حالت سخت اضطراب اور انتشار اور زوال و انحطاط کا شکار تھی۔ انسان مالک اور غلام یا حاکم اور محکوم کے دو طبقوں میں بٹا ہوا تھا۔ سارے فوائد سربراہوں اور خصوصاً غیر ملکی سربراہوں کو حاصل تھے اور سارا بوجھ غلاموں کے سر پر تھا۔ اس سے زیادہ واضح الفاظ میں یوں کہا جا سکتا ہے کہ رعایا در حقیقت ایک کھیتی تھی جو حکمرانوں کے لیے محاصل آمدنی فراہم کرتی تھی، اور حکومتیں اسے لذتوں، شہوتوں، عیش رانی اور ظلم و جور کے لیے استعمال کرتی تھیں، اور ان پر ہر طرف سے ظلم کی بارش ہو رہی تھی، مگر وہ حرف شکایت زبان پر نہ لا سکتے، بلکہ ضروری تھا کہ طرح طرح کی ذلت اور رسوائی اور ظلم اور چیرہ دستی برداشت کریں اور زبان بند رکھیں، کیونکہ جبر و استبداد کی حکمرانی تھی اور انسانی حقوق نام کی کسی چیز کا کہیں کوئی وجود نہ تھا۔ ان علاقوں کے پڑوس میں رہنے والے قبائل تذبذب کا شکار تھے، انہیں اغراض و خواہشات ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر پھینکتی رہتی تھی، کبھی وہ عراقیوں کے ہم نوا ہو جاتے اور کبھی شامیوں کے ہاں میں ہاں ملاتے تھے۔ جو قبائل اندرون عرب آباد تھے ان کے بھی جوڑ ڈھیلے اور شیرازہ منتشر تھا، ہر طرف قبائلی جھگڑوں، نسلی فسادات اور مذہبی اختلافات کی گرم بازاری تھی، جس میں ہر قبیلے کے افراد بہر صورت اپنے اپنے قبیلے کا ساتھ دیتے تھے، خواہ وہ حق پر ہو یا باطل ہو۔ چنانچہ ان کا ترجمان یہ کہتا ہے کہ میں بھی تو قبیلہ غزیہ سے ہی ہوں، کا ہی ایک فرد ہوں، اگر وہ غلط راہ پر چلے گا تو میں بھی غلط راہ پر چلوں گا، اور اگر وہ صحیح راہ پر چلے گا تو میں بھی صحیح راہ پر چلوں گا۔ یعنی یہ جاننے کے باوجود کہ وہ غلط راہ پر چلے جا رہا ہے، میں چونکہ اس قبیلے کا فرد ہوں تو مجھے تو اسی پہ چلنا ہے، میں تو اسی کو مانوں گا چاہے وہ غلط ہی کیوں نہ ہو۔ یعنی یہ ان کی حالت تھی۔ اندرون عرب کا کوئی بادشاہ نہ تھا جو ان کی آواز کو قوت پہنچاتا، اور نہ کوئی مرجع ہی تھا جس کی طرف مشکلات اور شدائد میں رجوع کیا جاتا اور جس پر دقت پڑنے پر اعتماد کیا جاتا۔ ہاں، حجاز کی حکومت کو قدر و احترام کی نگاہ سے یقیناً دیکھا جاتا تھا اور اسے مرکز دین کا قائد اور پاسبان بھی تصور کیا جاتا تھا۔ یہ حکومت در حقیقت ایک طرح کی دنیاوی قیادت اور دینی پیشوائی کا مجموعہ مرکب تھی۔ اسے اہل عرب پر دینی پیشوائی کے نام سے بالادستی حاصل تھی، اور حرم اور اطراف حرم پر اس کی باقاعدہ حکمرانی تھی۔ زائرین بیت اللہ کی زیارت، ضروریات کا انتظام اور شریعت ابراہیمی کے احکام کا نفاذ کرتی تھی، اور اس کے پاس پارلیمانی اداروں جیسے ادارے اور تشکیلات بھی تھیں، لیکن یہ حکومت اتنی کمزور تھی کہ اندرون عرب کی ذمہ داریوں کا بوجھ اٹھانے کی طاقت نہ رکھتی تھی، جیسا کہ حبشیوں کے حملے کے موقع پر ظاہر ہوا تھا۔ پیچھے ہم دیکھ کے گئے کہ انہوں نے حملہ کیا تو یہ پسپا ہو گئے تھے۔ اب یہاں پہ ادیان اور مذاہب عرب کے اندر کون سے تھے کہ عام باشندگان عرب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی دعوت و تبلیغ کے نتیجے میں دین ابراہیمی کے پیرو تھے۔ اب جو وہ قبیلہ جرہم تھا وہ بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جو ان کا سسرالی قبیلہ بھی بن گیا تھا بعد میں، وہ سارا قبیلہ بھی حضرت اسماعیل کی جو دعوت تھی دین کی، اس کی وجہ سے وہ دین ابراہیمی کے ہی پیروکار تھے، اس لیے صرف اللہ ہی کی عبادت کرتے تھے اور توحید پر کاربند تھے۔ لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے خدائی درس و نصیحت کا ایک حصہ بھلا دیا، پھر بھی ان کے اندر توحید اور کچھ دین ابراہیم کے شاعر باقی رہے، تاہاں کہ بنو خزاعہ کا سردار عمرو بن رحی منظر عام پر آیا۔ اس کی نشوونما بڑی نیکوکاری، صدقہ و خیرات اور دینی امور سے گہری دلچسپی پر ہوئی تھی، اس لیے لوگوں نے اسے محبت کی نظر سے دیکھا اور اسے اکابر علماء اور افاضل اولیاء میں سے سمجھ کر اس کی پیروی شروع کر دی۔ اب پھر اس شخص نے ملک شام کا سفر کیا تو اس نے وہاں دیکھا کہ بتوں کی پوجا کی جا رہی ہے۔ اس نے یہی بہتر سمجھا کہ یہی برحق ہے، بالکل وہی والی صورتحال اگر آپ لوگ یاد کریں، ہم دورہ قرآن میں پڑھ کے گئے کہ فرعون سے نجات پانے کے بعد حضرت موسیٰ جب اپنی قوم کو لے کر جب سمندر کے پار گئے
تو یاد ہے آپ کو کہ انہوں نے ایک بچڑے کو پوجا ہوتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے کیا کہا تھا کہ اے موسیٰ ہمیں تو بس ایسا ہی رب بنا دے۔ یہ اچھا بھلا توحید پرست تھا اور یہ ایک مرتبہ ملک شام گیا، اس نے وہاں دیکھا کہ بتوں کی پوجا ہو رہی ہے، اس نے کہا یہی سب سے اچھا ہے کہ بت سامنے رکھا ہو اور سب سے آسان ترین ہے کہ اس کو مانو، اس کو پوجا کرو۔ اس نے کیا کیا اور پھر کیوں اس نے سمجھا کہ کیونکہ ملک شام پیغمبروں کی سرزمین اور آسمانی کتابوں کی نزول گاہ تھی۔ سب کو پتہ تھا کہ سب سے زیادہ پیغمبر نبی جو ہے وہ شام اور عراق کے علاقے میں، یہی علاقے بنتے ہیں شام اور عراق، اور یہ علاقے ایسے تھے کہ جو پیغمبروں کی سرزمین تھے اور آسمانی کتابوں کی نزول گاہ تھی۔ چنانچہ وہ اپنے ساتھ حبل بت لے آیا۔ یہ حبل پہلا بت تھا جو ابھی مکہ میں لایا گیا، اور یہ کون لے کر آیا؟ یہ عمرو بن لحی جو ہے وہ لے کر آیا تھا یہ پہلا بت، اور اسے لا کے اس نے کیا کیا کہ خانہ کعبہ کے اندر نصب کر دیا۔ اب کیا ہوا کہ یہ تو اتنا لوگوں کے درمیان اچھا نیک نام تھا کہ کوئی اس پہ اعتراض بھی نہیں کر سکا، سب کے درمیان بڑا مشہور تھا کہ یہ تو بڑا اچھا آدمی ہے اور سب اس کی پیروی کرتے تھے۔ تو جب یہ بت لے کر آیا اور اس نے لا کر مکہ کے اندر خانہ کعبہ کے اندر نصب کر دیا اور اہل مکہ کو اللہ کے ساتھ ساتھ شرک کی دعوت دی، یہ پہلا وہ شخص تھا جس نے شرک کی ابتدا کی حرم کے اندر۔ اہل مکہ نے اس پر لبیک کہا اور اس کے بعد بہت جلد باشندگان حجاز بھی اہل مکہ کے نقش قدم پر چل پڑے، کیونکہ وہ بیت اللہ کے والی اور حرم کے باشندے تھے۔ اس طرح عرب میں بت پرستی کا آغاز ہوا، یہ ہے وہ آغاز۔ حبل کے علاوہ عرب کے قدیم ترین بتوں میں سے مناد ہے اور بحر احمر کے ساحل پر قدید کے قریب مشلشل میں نصب تھا۔ اس کے بعد طائف میں لات نامی بت وجود میں آیا، پھر وادی نخلا میں عزا کی تنصیب عمل میں آئی۔ یعنی اب کیا ہوا کہ ہر طرف ایک دفعہ حبل کے آنے کی دیر تھی، ہر جگہ الگ الگ بت لگنے شروع ہو گئے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ یہ تینوں عرب کے سب سے بڑے بت تھے۔ اس کے بعد حجاز کے ہر خطے میں شرک کی کثرت اور بتوں کی بھرمار ہو گئی، اور کہا جاتا ہے کہ ایک جن عمرو بن لحی کے تابع تھا، اس نے بتایا کہ قوم نوح کے بت یعنی ودا، سوا، یغوث، یعوق اور نصر کے جو بت ہیں وہ جدہ میں مدفون ہیں، اور اس اطلاع پر عمرو بن لحی جدہ گیا اور ان بتوں کو کھود کر نکال لیا۔ ہم یہ ڈسکس کر کے گئے نا دورہ قرآن کے اندر کہ جو شرک کی ابتدا شیطان نے کروائی وہ کیسے کروائی تھی، اس کو ہم نے بہت ڈیٹیل میں دیکھا تھا نا، کہ پہلے اس نے کہا کہ تم اپنے نیک لوگوں کی تصویریں بنا لو، تمہارے نیک لوگ تو ختم ہو جائیں گے، تم ان کو کیسے یاد کرو گے۔ پھر اس نے ان کے مجسمے بنانے شروع کر دیے، اور جب وہ نسل بھی چلی گئی تو اس نے شیطان نے کہا کہ ان کو کہو یہ تمہارے نیک لوگ ہیں، ان سے دعاؤں کی درخواست کرو، یہ اللہ کے قریب لوگ ہیں۔ اور جب دو چار نسلیں اور گزر گئیں تو پھر اس نے کہا کہ یہی تمہارے خدا ہیں اور انہی سے مانگو بس۔ یہاں سے بت پرستی کا آغاز ہوا تھا نا۔ تو یہ جو قوم نوح کے جو بت تھے وہ اس جن نے اس کو بتایا، یہ کہا جاتا ہے کہ اس جن نے اس کو بتایا عمرو بن لحی کو کہ یہ جو بت ہیں جدہ کے اندر دفن ہوئے ہوئے ہیں، یا وہ گیا جدہ اور وہاں سے ان بتوں کو نکال کر لے آیا اور انہیں پھر تہامہ لایا، اور جب حج کا زمانہ آیا تو انہیں مختلف قبائل کے حوالے کر دیا۔ کیا کیا اس نے کہ یہ سارے بت لا کے جو قبیلے آئے حج کے لیے ان سب کو کہا کہ یہ آپ کا ایک قبیلے کا یہ بت ہے، ایک قبیلے کا یہ بت ہے، ایک قبیلے کا یہ بت ہے۔ بتوں کو بانٹ دیا قبیلوں کے اندر، اور یہ قبائل ان بتوں کو اپنے اپنے علاقوں میں لے گئے۔ اس طرح ہر قبیلے میں اور پھر ہر گھر میں ایک ایک بت ہو گیا۔ پھر مشرکین نے مسجد حرام کو بھی بتوں سے بھر دیا۔ پتہ ہے نا آپ کو کتنے بت تھے خانہ کعبہ کے اندر؟ تو چنانچہ جب مکہ فتح کیا گیا تو بیت اللہ کے ارد گرد 360 بت تھے جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے توڑا۔ آپ ہر ایک کو چھڑی سے ٹھوکر مارتے جاتے اور وہ گرتا جاتا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ان سارے بتوں کو مسجد حرام سے نکال کر جلا دیا۔ غرض شرک اور بت پرستی بت اہل جاہلیت کے دین کا سب سے بڑا مظہر بن گئی تھی، جنہیں گھمنڈ تھا کہ وہ ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہیں۔ پھر اہل جاہلیت کے یہاں بت پرستی کے کچھ خاص طریقے اور مراسم بھی رائج تھے جو زیادہ تر عمرو بن لحی کے اختراع تھے۔ اہل جاہلیت سمجھتے تھے کہ عمرو بن لحی کی اختراعات دین ابراہیم میں تبدیلی نہیں بلکہ بدعت حسنہ ہے، یعنی اچھی چیزیں ایڈ کر رہا ہے، یہ کوئی خراب نہیں کر رہا، وہ یہ سمجھتے تھے۔ ذیل میں ہم اہل جاہلیت کے اندر رائج بت پرستی کے چند اہم مراسم کا ذکر کر رہے ہیں۔ اب دیکھیں یہ کیا تھا، ان کیا کیا کرتے تھے وہ۔ نمبر 1، دور جاہلیت کے مشرکین بتوں کے پاس مجاور بن کے بیٹھتے تھے، ان کی پناہ ڈھونڈتے تھے، انہیں زور زور سے پکارتے تھے اور حاجت روائی اور مشکل کشائی کے لیے ان سے فریاد اور التجائیں کرتے تھے، اور سمجھتے تھے وہ اللہ سے ان کی سفارش کر کے ہماری مرادیں پوری کراتے ہیں۔ نمبر 2، بتوں کا حج جو طواف کیا کرتے تھے، ان کے سامنے عز و نیاز سے پیش آتے تھے اور انہیں سجدہ کرتے تھے، یعنی وہ بالکل ایسے شو کرتے تھے جیسے یہ پتھر کے نہیں ہیں بلکہ حقیقتاً یہ وجود رکھتے ہیں،
اور یہ اس لیے ان کی تعظیم کیا کرتے تھے۔ نمبر 3 کیا کرتے تھے کہ بتوں کے لیے نذرانے اور قربانیاں پیش کرتے تھے، اور قربانی کے ان جانوروں کو کبھی بتوں کے آستانوں پر لے جا کر ذبح کرتے تھے اور کبھی کسی بھی جگہ ذبح کر لیتے تھے، مگر بتوں کے نام پر ذبح کرتے تھے۔ ذبح کی ان صورتوں کا ذکر اللہ نے قرآن مجید میں کیا ہے، اور اللہ نے کیا فرمایا کہ وما ذبح علی النصب، یعنی وہ جانور بھی حرام ہیں جو آستانوں پر ذبح کیے گئے ہیں۔ جیسے آج کل بھی ہم دیکھتے ہیں کہ فلاں بابا کے مزار کے اوپر جا کے دیگ پہنچا دیں، یا فلاں کے مزار پہ یہ دے آئیں، یہ وہ دے آئیں، وہ سب بالکل اسی کی صورتیں ہیں۔ دوسری جگہ بھی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، یعنی اس جانور کا گوشت مت کھاؤ جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو۔ اللہ نے یہ ساری چیزیں حرام کر دی تھی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی۔ پھر اس کے بعد چوتھا کام یہ کیا کرتے تھے کہ بتوں سے تقرب کا ایک طریقہ یہ بھی تھا کہ مشرکین اپنی ثوابدید کے مطابق اپنے کھانے پینے کی چیزوں اور اپنی کھیتی اور چوپائے کی پیداوار کا ایک حصہ بتوں کے لیے خاص کر دیتے تھے، اور اس سلسلے میں ان کا دلچسپ رواج یہ تھا کہ وہ اللہ کے لیے بھی اپنی کھیتی اور جانوروں کی پیداوار کا ایک حصہ خاص کرتے تھے۔ پھر مختلف اسباب کی بنا پر اللہ کا حصہ تو بتوں کی طرف منتقل کر سکتے تھے، لیکن بتوں کا حصہ کسی بھی حال میں اللہ کی طرف منتقل نہیں کر سکتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی بات کے اوپر کہا تھا نا، آپ کو یاد آ گئی ہوگی وہ آیت، کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا ان کو کہ اللہ نے جو کھیتی اور چوپائے پیدا کیے ہیں اس کا ایک حصہ انہوں نے اللہ کے لیے مقرر کیا، اور کہا کہ یہ اللہ کے لیے ہے، اور ان کے خیال میں یہ ہمارے شرکا کے لیے ہے۔ تو جو ان کے شرکا کے لیے ہوتا ہے وہ تو اللہ تک نہیں پہنچتا، مگر جو اللہ کے لیے ہوتا ہے وہ ان کے شرکا تک پہنچ جاتا ہے۔ کتنا برا فیصلہ ہے جو وہ لوگ کرتے ہیں۔ یعنی یہ بات ہم نے اس وقت بھی ڈسکس کی تھی نا، کہ وہ کیا کرتے تھے کہ جب کبھی ایسا ہوتا تھا کہ پیداوار میں سے کچھ کمی ہوتی تھی یا کہیں ضائع ہو جاتا تھا، تو وہ جو اللہ والے حصے میں سے انہوں نے نکالا ہوتا تھا اس والے حصے سے نکال کے اپنے بتوں والا حصہ پورا کر دیتے تھے۔ لیکن اگر کبھی اللہ کا حصہ کم ہو جاتا تھا تو کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا تھا کہ یہ اپنے بتوں والے حصے میں سے نکال کے اللہ کے حصے کو پورا کریں۔ یعنی ان کی یہ تقسیم کرتے تھے دونوں کے لیے، لیکن اس تقسیم میں بھی یہ ڈنڈی مارتے تھے، اس کا ذکر اللہ نے قرآن میں بھی کیا۔ اور نمبر 5 کیا تھا کہ بتوں کے تقرب کا ایک طریقہ یہ بھی تھا کہ وہ مشرکین کھیتی اور چوپائے کے اندر مختلف قسم کی نظریں مانتے تھے، اور اس کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد کیا کہ ان مشرکین نے کہا کہ یہ چوپائے اور کھیتیاں ممنوع ہیں، انہیں وہی کھا سکتا ہے جسے ہم چاہیں۔ یعنی وہ انہوں نے خود ہی یہ باتیں طے کر لی تھی کہ جس کو ہم کہیں گے، جس کے بارے میں ہم نے اپنے رولز بنائے ہوئے ہیں، بس وہی لوگ کھا سکتے ہیں۔ اور ان کا کیا تھا کہ ان کے خیال میں، اور یہ وہ چوپائے ہیں جن کی پیٹھ حرام کی گئی ہے، نہ ان پر سواری کی جا سکتی ہے، نہ سامان لادا جا سکتا ہے۔ اور کچھ چوپائے ایسے ہیں جن پر یہ لوگ اللہ پر افطرا کرتے ہوئے اللہ کا نام نہیں لیتے، یعنی اللہ پر جھوٹ گھڑتے ہیں اور اللہ کا نام نہیں لیتے۔ اپنی مرضی سے ہی انہوں نے کچھ چوپائے کر دیے کہ بس ان کے اوپر پیٹھ حرام سے مراد یہ ان پہ سفر بھی نہیں کریں گے، ان سے کوئی کام سامان بھی نہیں لادا جائے گا، بس یہ ان بتوں کے نام پر ہے۔ یہ بھی انہوں نے ایک اس تقرب کا ذریعہ بنا لیا تھا۔ اور انہی جانوروں میں بحیرہ، صائبہ، وسیلہ اور حامی تھے۔ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ بحیرہ صائبہ کی بچی کو کہا جاتا ہے، اور صائبہ اس اونٹنی کو کہا جاتا ہے جس سے 10-12 پے در پہ مادہ بچے پیدا ہوں، درمیان میں کوئی نر نہ پیدا ہو۔ ایسی اونٹنی کو آزاد چھوڑ دیا جاتا تھا، اس پر سواری نہیں کی جاتی تھی، اس کے بال نہیں کاٹے جاتے تھے، اور مہمانوں کے سوا اس کا کوئی دودھ نہیں پیتا تھا۔ اس کے بعد یہ اونٹنی جو مادہ جنتی اس کا کان چیر دیا جاتا اور اسے بھی اس کی ماں کے ساتھ آزاد چھوڑ دیا جاتا۔ یعنی مادہ اونٹنی جننا ان کے نزدیک بہت بڑی برکت والی بات تھی۔ تو جو اونٹنی 10 بار مادہ بچے جن لیتی تھی اور جس میں درمیان میں کوئی بھی نر بچہ نہیں ہوتا تھا، تو وہ اونٹنی اب ان کے لیے بہت ہی مقدس اونٹنی ہو جاتی تھی، اور اس کو پھر یہ آزاد چھوڑ دیتے تھے۔ اس سے کوئی کام نہیں لیتے، اس سے سواری نہیں ہوتی، اس کے بال نہیں کاٹے جاتے، اور بلکہ اب نیکسٹ ٹائم بھی اگر وہ مادہ ہی بچہ جنتی تو وہ جو بچہ ہوتا تھا اس کے بھی کان چیر دیے جاتے اور وہ بھی اپنی ماں کے ساتھ آزاد چھوڑ دیا جاتا۔ اب اس سے بھی کوئی کام نہیں لیا جائے گا، یعنی وہ اتنی ان کے نزدیک معتبر ہو جاتی تھی، اور اس پر سواری بھی نہیں کی جاتی تھی، اور اس کا بال نہیں کاٹے جاتے تھے، اور مہمان کے سوا اس کا بھی کوئی نہیں پیتا تھا۔ یہی بحیرہ ہے، اور اس کی ماں صائبہ ہے۔ وسیلہ اس بکری کو کہا جاتا تھا جو 5 دفعہ پے در پہ 2 مادہ بچے جنتی ہے، یعنی کہ 5 بار میں 10 مادہ بچے ہو جاتے ہیں، درمیان میں کوئی نر نہ پیدا ہو۔ اس بکری کو اس لیے وسیلہ کہا جاتا تھا کہ وہ سارے مادہ بچوں کو ایک دوسرے سے جوڑ دیتی تھی۔ اس کے بعد اس بکری کے جو بچے پیدا ہوتے تو انہیں صرف مرد کھا سکتے تھے، عورتیں نہیں کھا سکتی تھی۔ البتہ اگر کوئی بچہ مردہ پیدا ہوتا تو اس کو مرد عورت سبھی کھا سکتے تھے۔ اس کے بارے میں بھی قرآن نے کہا کہ مطلب یہ کہاں سے آئیں یہ چیزیں، کس نے بنائی یہ رولز کی ایسا ہوگا تو اب صرف مرد کھائیں گے اور مردہ ہوگا تو مرد عورتیں دونوں کھائیں گی۔ مطلب یہ بالکل ان کی غلط چیزیں تھیں جن کو اللہ تعالیٰ نے سب کو حرام کر دیا کہ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔
اور ایک اور کیا چیز کہ حامی اس نر اونٹ کو کہتے تھے، تعلق رکھنے پر پے در پہ 10 مادہ بچے پیدا ہو جاتے تھے، درمیان میں کوئی نر بچہ پیدا نہ ہوتا، ایسے اونٹ کی پیٹھ محفوظ کر دی جاتی، یعنی اس پر سواری بھی نہیں کی جاتی تھی، اس کے بال نہیں کاٹے جاتے تھے، بلکہ اسے اونٹوں کے ریوڑ میں جفتی کے لیے آزاد چھوڑ دیا جاتا تھا اور اس کے سوا اس سے کوئی دوسرا فائدہ نہیں اٹھایا جاتا تھا۔ دور جاہلیت کی بت پرستی کے ان طریقوں کی تردید کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ نے نہ کوئی بحیرہ، نہ کوئی صاحبہ، نہ کوئی وسیلہ اور نہ ہی کوئی حام بنایا ہے، لیکن جن لوگوں نے کفر کیا اور وہ اللہ پر جھوٹ گھڑتے ہیں اور ان میں سے اکثر عقل نہیں رکھتے۔ پھر ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ ان مشرکین نے کہا کہ ان کے چوپایوں کے پیٹ میں جو کچھ ہے وہ خالص ہمارے مردوں کے لیے ہے اور ہماری عورتوں پر حرام ہے، البتہ اگر وہ مردہ ہو تو اس میں مرد اور عورت سب شریک ہو سکتے ہیں۔ چوپایوں کی مذکورہ اقسام یعنی بحیرہ، صاحبہ وغیرہ کے کچھ دوسرے مطالب بھی بیان کیے گئے ہیں جو ابن اسحاق کی مذکورہ تفسیر سے مختلف ہیں، یعنی یہ کچھ اور بھی مفسرین نے بتائے ہیں، لیکن تھے یہی نام انہوں نے اپنے جانوروں کے اسی طرح سے رکھے ہوئے تھے کہ جن کو انہوں نے اس طرح سے چھوڑ دیا تھا، اور یہ سب کس لیے کرتے تھے؟ اپنے بتوں کے ساتھ عقائد کے طور پہ، ان کے ساتھ تقرب کے لیے۔ اور حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ یہ جانور ان کے طاغوتوں کے لیے تھے، اور صحیح بخاری میں بھی یہ کہ عمرو بن لحی پہلا شخص ہے جس نے بتوں کے نام پر جانور چھوڑے۔ عرب اپنے بتوں کے ساتھ یہ سب کچھ اس عقیدے کے ساتھ کرتے تھے کہ یہ بت انہیں اللہ کے قریب کر دیں گے اور اللہ کے حضور ان کی سفارش کر دیں گے۔ چنانچہ قرآن مجید میں بتایا گیا کہ مشرکین کہتے ہیں کہ ہم ان کی عبادت محض اس لیے کر رہے ہیں کہ وہ ہمیں اللہ سے قریب کر دیں۔ ہمارے ہاں بھی یہی بالکل جملہ بولا جاتا ہے جب قبروں پہ جاتے ہیں، جب اولیاء اللہ کے پاس مزارات پہ جاتے ہیں یا کسی پیر فقیر کی بیعت کر لی جاتی ہے، اس کی مریدی میں چلے جاتے ہیں، تو اس کی وجہ سب سے بڑی جو بیان کی جاتی ہے وہ کیا کی جاتی ہے کہ ہم یہ سب کچھ اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ سے قریب کر دیں اور یہ ہمیں اللہ تک ہماری بات پہنچا دیں اور یہ ہماری سفارش کر دیں۔ جبکہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ یہ مشرکین اللہ کے سوا ان کی عبادت کرتے ہیں جو نہ انہیں نفع پہنچا سکیں اور نہ نقصان، اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے پاس ہمارے سفارشی ہیں۔ مشرکین عرب ازلام یعنی فال کے تیر بھی استعمال کیا کرتے تھے، اور ازلام ظلم کی جمع ہے، اور ظلم اس تیر کو کہتے ہیں جس میں پر نہ لگے ہوں۔ فال گیری کے لیے استعمال ہونے والے یہ تیر 3 قسم کے ہوا کرتے تھے، ایک وہ جن پر صرف ہاں یا نہیں لکھا ہوتا تھا، ہمارے یہاں بھی ہاں اور نہیں لکھ کے طوطے کو بٹھا دیتے ہیں نا، اور طوطا جا کے لفافہ نکال کے لے آتا ہے اور قسمت بتا رہا ہوتا ہے، جگہ جگہ پہ طوطے لے کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں لوگ، اور اسی طرح سے اور بہت سارے طریقے نکال لیے۔ تو ان کے بھی طریقے ہم پیچھے پڑھ کے گئے نا کہ الگ الگ قبیلے کے الگ الگ ذمہ داری تھی، تو ایک قبیلے کو بتوں کے تیروں والا جو دیا ہوا تھا وہ تیر یہ ہوتے تھے کہ وہ کیا کرتے تھے کہ اس قسم کے تیر سفر اور نکاح وغیرہ جیسے کاموں کے لیے استعمال کیے جاتے تھے، یعنی اگر فال کے اندر ہاں نکلتا تو مطلوبہ کام کر ڈالا جاتا تھا، اور اگر نہیں نکلتا تو سال بھر کے لیے ملتوی کر دیا جاتا اور آئندہ پھر فال نکالی جاتی۔ فال گیری کے تیروں کی دوسری قسم وہ تھی جن پر پانی اور دیت وغیرہ درج ہوتے تھے، اور تیسری قسم وہ تھی جس پر یہ درج ہوتا تھا کہ تم میں سے ہے یا تمہارے علاوہ ہے یا ملحق ہے۔ ان تیروں کا مصرف یہ تھا کہ جب کسی کے نسب میں شبہ ہوتا تو اسے 100 اونٹوں سمیت حبل کے پاس لے جاتے، یعنی اب پتہ نہیں چل رہا کہ اس کا باپ کون ہے۔ معاشرہ اتنا خراب تھا، آگے جا کے بھی پڑھیں گے ہم کہ معاشرہ اتنا خراب تھا کہ پتہ نہیں چل رہا کہ باپ کون ہے۔ اب کسی کے باپ کے بارے میں شبہ ہو گیا تو اب کیسے وہ اپنا شبہ کیسے دور کرے کہ میرا باپ کون ہے؟ تو اس کو وہ دور کرنے کے لیے کیا کیا جاتا تھا کہ 100 اونٹوں کے ساتھ اس کو حبل کے پاس لے جاتے تھے، اس بت کے پاس، اور اونٹوں کو تیر والے محنت کے حوالے کر دیتے تھے، یعنی وہ جو شخص تھا، اور وہ تمام تیروں کو ایک ساتھ ملا کر گھماتا، جھنجھوڑتا اور پھر ایک تیر نکال لیتا۔ جیسے ہم بھی دونوں مٹھیوں کے اندر جب ہمیں کوئی پرچیاں، خاص طور پہ جب ہم بچپن میں کھیلا کرتے تھے تو ہم جب وہ پرچیاں پھینکتے تھے تو کیا کرتے تھے ہم کہ ہم وہ ساری پرچیاں لے کے مٹھی کے اندر دونوں ہاتھوں سے بند کر کے ان کو ہلاتے تھے اچھی طرح اور پھر ایک دم چھوڑ دیتے تھے، تو وہ بھی اسی طرح سے سارے تیروں کو مکس کرتا، اچھالتا اور پھر ایک تیر نکال لیتا اس کے اندر۔ اب اگر یہ نکلتا کہ تم میں سے ہے تو وہ ان کے قبیلے کا ایک معزز فرد پاتا، یعنی یہ تمہارے ہی قبیلے کا فرد ہے اور اس کا باپ جو ہے وہ تمہارے ہی قبیلے کا کوئی مرد ہے، اور اگر یہ برآمد ہوتا کہ تمہارے غیر سے ہے تو حلیف قرار پاتا، یعنی باہر سے کوئی کسی اور قبیلے کا کہ مرد کا بچہ ہے وہ، اور اگر یہ نکلتا کہ ملحق ہے تو ان کے اندر ہی اپنی حیثیت پر برقرار رہتا، نہ قبیلے کا فرد مانا جاتا نہ حلیف مانا جاتا، یعنی نہ ادھر کا نہ ادھر کا، بس جس حیثیت میں ہے اسی میں مانا جاتا۔ اسی سے ملتا جلتا ایک رواج مشرکین میں جوا کھیلنے اور جوئے کے تیر استعمال کرنے کا تھا۔ اسی تیر کی نشاندہی پر وہ جوئے کا اونٹ ذبح کر کے اس کا گوشت بانٹتے تھے۔
مشرکین عرب کاہنوں، عرافوں اور نجومیوں کی خبروں پر بھی ایمان رکھتے تھے۔ کاہن اسے کہتے ہیں جو آنے والے وقت کی پیشن گوئی کرے اور راز ہائے سربستہ سے واقفیت کا دعوے دار ہو، یعنی غیب کا دعوے دار ہو، یعنی جس کا کسی کو بھی کچھ بھی نہیں پتا، وہ اس کا دعویٰ کرے کہ میں آپ کو بتا دوں گا کہ آپ کا کل کیا ہونے والا ہے یا آپ نے کیا کچھ کیا ہے، اس طرح کے دعوے کرے۔ بعض کاہنوں کا یہ بھی دعویٰ تھا کہ ایک جن ان کے تابع ہے جو انہیں خبریں پہنچاتا رہتا ہے، اور بعض کاہن کہتے تھے کہ انہیں ایسا فہم عطا کیا گیا ہے جس کے ذریعے وہ غیب کا پتہ لگا لیتے ہیں۔ بعض اس بات کے مدعی تھے کہ جو آدمی ان سے کوئی بات پوچھنے آتا ہے، اس کے قول و فعل یا اس کی حالت سے کچھ مقدمات اور اسباب کے ذریعے وہ جائے واردات کا پتہ لگا لیتے ہیں۔ اس قسم کے آدمی کو عراف کہا جاتا تھا۔ مثلاً وہ شخص جو چوری کے مال، چوری کی جگہ اور گمشدہ جانور وغیرہ کا پتہ اور ٹھکانہ بتاتا تھا۔ نجومی اسے کہتے ہیں جو تاروں پر غور کر کے اور ان کی رفتار اور اوقات کا حساب لگا کر پتہ لگاتا ہے کہ آئندہ دنیا میں کیا حالات اور واقعات پیش آئیں گے۔ ان نجومیوں کی خبروں کو ماننا در حقیقت تاروں پر ایمان لانا ہے، اور تاروں پر ایمان لانے کی ایک صورت یہ بھی تھی کہ مشرکین عرب نچتروں پر ایمان رکھتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم پر فلاں فلاں نچتر سے بارش ہوئی ہے۔ مشرکین میں بدشگونی کا بھی رواج تھا اور عربی میں اسے طیرتا کہتے ہیں۔ اس کی صورت یہ تھی کہ مشرکین کسی چڑیا یا ہرن کے پاس جا کر اسے بھگاتے، پھر اگر وہ داہنے جانب بھاگتا تو اس سے اچھائی اور کامیابی کی علامت سمجھ کر اپنا کام کر گزرتے، یعنی یہ شگون لینے کا ان کا طریقہ ایک ہوتا تھا، اور اگر بائیں جانب بھاگتا تو اسے نحوست کی علامت سمجھ کر اپنے کام سے باز رہتے۔ اسی طرح اگر کوئی چڑیا یا جانور راستہ کاٹ دیتا تو اسے بھی منحوس سمجھتے۔ ہمارے یہاں بھی یہی سمجھا جاتا ہے، کالی بلی راستہ کاٹ گئی، اب تو گھر سے نکلنا جو ہے وہ بدشگونی ہوگا۔ تو یہ وہاں سے چیزیں چلتی ہوئی آئی ہیں، ان کا کوئی مقام نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے، ان کو اللہ تعالیٰ نے سب کو فسق قرار دے دیا۔ اور اسی سے ملتی جلتی ایک حرکت یہ بھی تھی کہ مشرکین خرگوش کے ٹخنے کی ہڈی لٹکاتے تھے۔ بعض دنوں، مہینوں، جانوروں، گھروں اور عورتوں کو منحوس سمجھتے تھے، بیماریوں کی چھوت کے قائل تھے اور روح کے الو بن جانے کا عقیدہ رکھتے تھے۔ یعنی ان کا روح کا الو بن جانے کا عقیدہ کیا تھا؟ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ جب تک کوئی اگر قتل کر دیا جاتا تھا ان کے قبیلے کے اندر، تو جب تک مقتول کا بدلہ نہ لیا جائے اس کو سکون نہیں ملتا، اور اس کی روح الو بن کر بیابانوں میں گردش کرتی رہتی ہے اور پیاس پیاس یا مجھے پلاؤ کی صدا لگاتی رہتی ہے جب تک اس کا بدلہ لے لیا جاتا ہے، اور جب اس کا بدلہ لے لیا جاتا ہے تو اسے راحت اور سکون مل جاتا ہے۔ یہ ان کی حالت تھی، یہ دیکھیں۔ اور پھر اس کے بعد دین ابراہیم قریش کی بدعت، یہ تھے اہل جاہلیت کے عقائد اور اعمال، اور اس کے ساتھ ہی ان کے اندر دین ابراہیمی کے کچھ باقیات بھی تھے، یعنی انہوں نے یہ دین پورے طور پر نہیں چھوڑا تھا، چنانچہ وہ بیت اللہ کی تعظیم اور اس کا طواف کرتے تھے، حج اور عمرہ کرتے تھے، عرفات اور مزدلفہ میں ٹھہرتے تھے اور ہدی کے جانوروں کی قربانی کرتے تھے۔ البتہ انہوں نے اس دین ابراہیمی میں بہت سی بدعتیں ایجاد کر کے شامل کر دی تھیں۔ مثلاً قریش کی ایک بدعت یہ تھی کہ وہ کہتے تھے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں، حرم کے پاسبان، بیت اللہ کے والی اور مکہ کے باشندے ہیں۔ کوئی شخص ہمارا ہم مرتبہ نہیں اور نہ کسی کے حقوق ہمارے حقوق کے مساوی ہیں، اور اسی بنا پر اپنا نام حمص یعنی بہادر اور گرم جوش رکھتے تھے۔ لہٰذا ہمارے شایان شان نہیں کہ ہم حدود حرم سے باہر جائیں، چنانچہ حج کے دوران یہ لوگ عرفات نہیں جاتے تھے اور نہ ہی وہاں سے افاضہ کرتے تھے، بلکہ مزدلفہ میں ہی ٹھہر کر وہیں سے افاضہ کر لیتے تھے۔ آپ کو یاد ہے نا، ہم پڑھ کے گئے تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا آگے، یہ اگلی آیت آ رہی ہے نا کہ اللہ نے اس بدعت کو ختم کرتے ہوئے کیا کہا کہ اب تم ثم افیضوا من حیث افاض الناس، یعنی اب تم لوگ بھی وہیں سے افاضہ کرو گے جہاں سے سارے لوگ کرتے ہیں، تم واپس نہیں آؤ گے مزدلفہ سے۔ ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا نا کہ یہ لوگ مزدلفہ سے واپس پلٹ آتے تھے، اب یہ واپس نہیں جاتے تھے مینا، تو اللہ نے کیا کہا واپس جاؤ اور جہاں سے سارے لوگ واپس آتے ہیں وہاں سے آؤ۔ یہ اپنے آپ کو بہت بلند مقام دیتے تھے، خود ہی دے لیتے تھے کہ ہم چونکہ حرم کے متولی ہیں تو ہمارا یہ کام نہیں ہے کہ ہم عام لوگوں کی طرح سے وہاں سے واپس جائیں، بلکہ مزدلفہ سے ہی واپس لوٹ آتے تھے۔ تو اللہ نے کہا کہ نہیں، بلکہ تم وہاں سے جا کر سب کے ساتھ واپس آؤ۔ اور ان کی ایک بدعت یہ بھی تھی کہ وہ کہتے تھے کہ حمص قریش کے لیے احرام کی حالت میں پنیر اور گھی بنانا درست نہیں ہے، اور نہ یہ درست ہے کہ بال والے گھر یعنی کمبل کے خیمے میں داخل ہوں، اور نہ یہ درست ہے کہ سایہ حاصل کرنا ہو تو چمڑے کے خیمے کے سوا کہیں اور سایہ حاصل کریں۔ ان کی ایک بدعت یہ بھی تھی کہ وہ کہتے تھے کہ بیرون حرم کے باشندے حج یا عمرہ کرنے کے لیے آئیں اور بیرون حرم سے کھانے کی کوئی چیز لے کر آئیں تو اسے ان کے لیے کھانا درست نہیں ہے، یعنی ہم نہ کھائیں جو دوسرے لوگ لے کر آتے۔ ایک بدعت یہ بھی تھی کہ انہوں نے بیرون حرم کے باشندوں کو حکم دے رکھا تھا حرم میں آنے کے بعد پہلا طواف حمص سے حاصل کیے ہوئے کپڑوں ہی میں کریں۔
چنانچہ اگر ان کا کپڑا دستیاب نہ ہوتا تو مرد ننگے طواف کرتے اور عورتیں اپنے سارے کپڑے اتار کر صرف ایک چھوٹا سا کھلا ہوا کرتا پہن لیتی اور اسی میں طواف کرتی۔ یعنی یہ کانسیپٹ تھا کہ جو باہر سے آئیں گے لوگ ان کو ہم کپڑے دیں گے تو پھر وہ طواف کریں، اور اگر ان کے پاس وہ کپڑا اویلیبل نہیں ہے حاجیوں کو دینے کے لیے، عمرہ کرنے والوں کو دینے کے لیے، تو مرد تو برہنہ ہو جاتے تھے کہ وہ کپڑا نہیں دیں گے تو اب ہم اپنے کپڑوں کے اندر پہلا طواف نہیں کر سکتے، یہ ان کا پہلا طواف لازمی ہوتا تھا، اور عورتیں کھلا سا باریک کپڑا پہن کر تو اسی میں طواف کرتی، اور یہ شعر پڑھتی جاتی کہ آج کچھ یا کل شرمگاہ کھل جائے گی، لیکن جو کھل جائے میں اسے دیکھنا یا حلال نہیں قرار دیتی۔ اللہ تعالیٰ نے اس خرافات کے خاتمے کے لیے فرمایا کہ اے آدم کے بیٹو، ہر مسجد کے پاس اپنی زینت اختیار کر لیا کرو، یعنی تم جب آؤ تو یہ کپڑوں کا اتارنا اللہ کے ہاں بے انتہا اس کو غلط سمجھا گیا، ناپسندیدہ قرار دیا گیا برہنہ طواف کرنے کو، اور وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم کر دیا تھا۔ یاد ہے نا آپ کو کہ جب وہ آیت آئی تھی، حضرت علی کو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کا لشکر لے کے چلے گئے تھے حج کے لیے، اور پیچھے سے جب یہ آیات آئیں حج کی برات والی، وہ جو آیتیں آپ کو یاد آ رہی ہوں گی اس وقت سورہ توبہ کی، تو حضرت علی کو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا، اور اس میں کیا کہا کہ یہ برہنہ طواف آج کے بعد نہیں ہوگا، ختم ہو گیا۔ اور یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ اے آدم کے بیٹو، ہر مسجد کے پاس اپنی زینت اختیار کر لیا کرو۔ پھر بہرحال اگر کوئی عورت یا مرد برتر اور معزز بن کر بیرون حرم سے لائے ہوئے اپنے ہی کپڑوں میں طواف کر لیتا تو طواف کے بعد ان کپڑوں کو پھینک دیتا، نہ ان سے خود فائدہ اٹھاتا اور نہ کوئی اور، یعنی اگر کوئی برہنہ نہ ہوتا اور اپنے انہی کپڑوں کو پہن کر طواف کرے تو وہ اس کے بعد وہ کپڑے اس کے پاس نہیں رہیں گے، ضائع کر دیں گے۔ قریش کی ایک بدعت یہ بھی تھی کہ وہ حالت احرام میں گھر کے اندر دروازے سے داخل نہیں ہوتے تھے۔ آپ کو یاد آ رہی ہوگی وہ آیت کہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم دروازوں کے پیچھے سے داخل ہو گھروں کے اندر، بلکہ نیکی کیا ہے، یہ اس بات کے لیے آئی تھی، یہ تھا اس کا شان نزول کہ یہ ان کی بدعت تھی، اور یہ کیا کرتے تھے کہ جب یہ احرام باندھ لیتے تھے تو اب یہ گھر کے پیچھے کے حصے کے اندر کیا کرتے تھے کہ حالت احرام میں گھر کے اندر دروازے سے داخل نہ ہوتے تھے بلکہ گھر کے پچھواڑے کے اندر ایک بڑا سا سوراخ بنا لیتے اور اسی سے آتے جاتے، اور اپنے اس اجڑ پن کو نیکی سمجھتے تھے، تو پھر قرآن نے اس کو منع کر دیا۔ یعنی دین، یہی دین، یعنی شرک و بت پرستی اور توہمات اور خرافات پر مبنی عقیدہ اور عمل والا دین عام اہل عرب کا دین تھا۔ اس کے علاوہ جزیرۃ العرب کے مختلف اطراف میں یہودیت، مسیحیت، جوسیت، سائبیت نے بھی در آنے کے موقع پا لیے تھے، لہٰذا ان کا تاریخی خاکہ بھی مختصراً پیش کیا جا رہا ہے۔ جزیرۃ العرب میں یہود کے کم از کم دو ادوار ہیں۔ پہلا دور اس وقت سے تعلق رکھتا ہے جب فلسطین میں بابل اور عاشور کی حکومت کی فتوحات کے سبب یہودیوں کو ترک وطن کرنا پڑا۔ اس حکومت کی سخت گیری اور وقت نصر کے ہاتھوں یہودی بستیوں کی تباہی اور ویرانی، ان کے ہیکل کی بربادی، ان کی اکثریت کی ملک کو بابل کو جلا وطنی کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہود کی ایک جماعت فلسطین چھوڑ کر حجاز کے شمالی اطراف میں آ کر بس گئی۔ دوسرا دور اس وقت شروع ہوتا ہے جب ٹائٹس رومی کے زیر قیادت 70 میں رومیوں نے فلسطین پر قبضہ کیا۔ اس موقع پر رومیوں کے ہاتھوں یہودیوں کی داروگیر اور ان کے ہیکل کی بربادی کا نتیجہ یہ ہوا کہ متعدد یہودی قبیلہ حجاز بھاگ آئے اور یثرب اور خیبر اور تیمہ میں آ کر آباد ہو کر یہاں اپنی باقاعدہ بستیاں بسا لی اور قلعے اور گڑیاں تعمیر کر لی، اور ان تارکین وطن یہود کے ذریعے عرب باشندوں میں کسی قدر یہودی مذہب کا بھی رواج آ گیا، اور اسے بھی ظہور اسلام سے پہلے اور اس کی ابتدائی دور کے سیاسی حوادث میں ایک قابل ذکر حیثیت حاصل ہو گئی۔ ظہور اسلام کے وقت میں مشہور یہودی قبائل یہ تھے: خیبر، نذیر، مستلق، قریظہ اور قینقاع۔ سمودی نے وفال الوصا میں ذکر کیا ہے کہ یہود قبائل کی تعداد 20 سے زیادہ تھی۔ یہودیت کو یمن میں بھی فروغ حاصل ہوا۔ یہاں اس کے پھیلنے کا سبب تبان اسد ابو کرب تھا۔ یہ شخص جنگ کرتا ہوا یثرب پہنچا اور وہاں یہودیت قبول کر لی، اور بنی قریظہ کے 2 یہودی علماء کو اپنے ساتھ یمن لے گیا، اور ان کے ذریعے یہودیت کو یمن میں وسعت اور پھیلاؤ حاصل ہوا۔ ابو کرب کے بعد اس کا بیٹا یوسدونواس یمن کا حاکم ہوا، تو اس نے یہودیت کو کے جوش میں نجران کے عیسائیوں پر حلہ بول دیا اور انہیں مجبور کیا کہ یہودیت کو قبول کریں، مگر انہوں نے انکار کر دیا۔ پر زنواس نے خندق کھدوائی اور اس میں آگ جلوا کر بوڑھے، بچے، مرد، عورت سب کو بلا تمیز آگ کے الاؤ میں جھونک دیا۔ کہا جاتا ہے کہ اس حادثے کا شکار ہونے والوں کی تعداد 20 سے 40 ہزار کے درمیان تھی، اور یہ اکتوبر 523 عیسوی کا واقعہ ہے۔ قرآن مجید نے
سورہ بروج میں اسی واقعے کا ذکر کیا ہے. اس کو ہم بہت تفصیل سے ڈسکس کر کے گئے سورہ بروج والے واقعے کو. یاد ہوگا نا آپ کو کہ بڑے بڑے آگ کے الاؤ جلائے تھے اس نے، اور کیا ہوا تھا کہ وہ جو ایک راہب کے پاس ایک بچہ جایا کرتا تھا اور اس نے وہ سیکھ لیا تھا. وہ پورا ڈسکس کر چکے ہیں ہم وہ واقعہ نا، کہ وہ کیا ہوا تھا. اور پھر جب وہ اس لڑکے کو وہ بادشاہ مارنے لگا تو وہ مرا نہیں، اور پھر بعد میں سب کو بلا کے جب اس لڑکے نے کہا کہ آپ یہ کہیں کہ میں اس لڑکے کے رب کے نام پر تمہیں مارتا ہوں تو پھر میں مر جاؤں گا. اور پھر بادشاہ نے جب یہ کہا تو جتنے لوگ جمع ہوئے ہوئے تھے پورے کے پورے میدان کے اندر، وہ سب ایمان لے آئے. اور پھر اس کے بعد جب بادشاہ کو یہ ہوا کہ بھئی یہ تو سب ایمان لے آئے، تو اس نے بڑے بڑے گڑھے آگ کے الاؤ جلوا کر اس کے اندر مسلمان جو ہونے والوں کو، ایمان لانے والے مرد عورت بچے سب کو اس میں ڈلوا دیا تھا. اسی کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ بروج میں کیا. اور جہاں تک عیسائی مذہب کا تعلق ہے تو بلاد عرب میں اس کی آمد حبشی اور رومی قبضہ گیروں اور فاتحین کے ذریعے سے ہوئی. یہ ہم پہلے اس کو پڑھ چکے ہیں کہ وہ جو یمن کے اوپر حبشیوں کا قبضہ ہوا تھا اور کب تک برقرار رہا. اس دوران یمن میں مسیحی مشن کام کرتا رہا. تقریباً اسی زمانے میں ایک مستجاب الدعوات اور صاحب کرامت زاہد جس کا نام فیمون تھا نجران پہنچا اور وہاں کے باشندوں میں عیسائی مذہب کی تبلیغ کی. اہل نجران نے اس کی اور اس کے دین کی سچائی کی کچھ ایسی علامات دیکھی کہ وہ عیسائیت کے حلقہ بغوش ہو گئے. پھر زونواس کی کاروائی کے رد عمل کے طور پر حبشیوں نے دوبارہ یمن پر قبضہ کیا اور ابرہہ نے حکومت یمن کی باغ دوڑ اپنے ہاتھ میں لے لی. تو اس نے بڑے جوش و خروش کے ساتھ بڑے پیمانے پر عیسائیت کو فروغ دینے کی کوشش کی. اسی جوش و خروش کا نتیجہ تھا کہ اس نے یمن میں ایک کعبہ تعمیر کیا اور کوشش کی کہ اہل عرب کو مکہ اور بیت اللہ سے روک کر اسی کا حج کرائے اور مکہ کے بیت اللہ شریف کو ڈھا دے. لیکن اس کی اس جرت پر اللہ تعالیٰ نے اسے ایسی سزا دی کہ اولین اور آخرین کے لیے عبرت بن گیا. دوسری طرف رومی علاقوں کی ہمسائیگی کے سبب آل غسان اور بنو تغلب اور بنوتی وغیرہ قبائل عرب میں بھی عیسائیت پھیل گئی تھی، بلکہ ہیرا کے بعض عرب بادشاہوں نے بھی عیسائی مذہب قبول کر لیا تھا. جہاں تک مجوسی مذہب کا تعلق ہے تو اسے زیادہ تر اہل فارس کے ہمسایہ عربوں میں فروغ حاصل ہوا تھا. مثلا عراق کے عرب، بحرین، عصا، حجر، خلیج عربی کے ساحلی علاقے، ان کے علاوہ یمن پر فارسی قبضے کے دوران وہاں بھی اکا دکا افراد نے مجوسیت قبول کر لی. مجوسیت یعنی اتنی زیادہ نہیں پھیلی. باقی رہا صابی مذہب تو عراق وغیرہ کے آثار قدیمہ کی کھدائی کے دوران جو کتبات برآمد ہوئے ہیں ان سے پتہ چلتا ہے کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کلدانی قوم کا مذہب تھا. دور قدیم میں شام و یمن کے بہت سے باشندے بھی اسی مذہب کے پیرو تھے. لیکن جب یہودیت اور پھر عیسائیت کا دورہ ہوا تو اس مذہب کی بنیادیں ہل گئیں اور اس کی شمع فروزاں گل ہو کر رہ گئی. تاہم مجوس کے ساتھ غلط ملت ہو کر ان کے پڑوس میں عراق عرب اور خلیج عربی کے ساحل پر اس مذہب کے کچھ نہ کچھ پیروکار باقی رہے. یہ تو ہو گئے مذاہب کہ یہ وہاں پہ اتنے سارے مذاہب آس پاس میں موجود تھے اور ان کے کچھ نہ کچھ اثرات ان کے پاس ان کو بھی پہنچ رہے تھے اور یہ ان اثرات کو قبول کر رہے تھے. اب ان کی دینی حالت کیا تھی کہ جس وقت اسلام کا نیر تابہ طلوع ہوا ہے یہی مذاہب و ادیان تھے جو عرب میں پائے جاتے تھے. لیکن یہ سارے ہی مذاہب شکست و ریخت سے دو چار تھے. مشرکین جن کا دعویٰ تھا کہ ہم دین ابراہیمی پر ہیں، شریعت ابراہیمی کے اوامر و نواہی سے کوسوں دور، یعنی اصل جو ابراہیم علیہ السلام کا دین تھا اس سے وہ بہت دور تھے. حالانکہ دعویٰ ان کا یہی تھا کہ ہم تو دین ابراہیمی پہ ہیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہی یہاں پہ دعوت چلتی رہی ہے، لیکن حقیقتاً ایسا نہیں تھا. اس شریعت نے جن مکارم اخلاق کی تعلیم دی ان سے ان مشرکین کو کوئی واسطہ نہیں تھا. ان میں گناہوں کی بھرمار تھی اور طول زمانہ کے سبب ان میں بھی بت پرستوں کی وہی عادات اور رسومات پیدا ہو چلی تھی جنہیں دینی خرافات کا درجہ حاصل ہے. ان عادات اور رسوم نے ان کی اجتماعی، سیاسی اور دینی زندگی پر نہایت گہرے اثرات ڈالے تھے. یہودی مذہب کا حال یہ تھا کہ وہ محض ریاکاری اور تحکم بن گیا تھا. یہودی پیشوا اللہ کے بجائے خود رب بن بیٹھے تھے، لوگوں پر اپنی مرضی مسلط کرتے تھے اور ان کے دلوں میں گزرنے والے خیالات اور ہونٹوں کی حرکات تک کا محاسبہ کرتے تھے. ان کی ساری توجہ اس بات پر مرکوز تھی کہ کسی طرح مال اور ریاست حاصل ہو، وہ دین برباد ہی کیوں نہ ہو اور کفر و الحاد کو فروغ ہی کیوں نہ حاصل ہو اور ان تعلیمات کے ساتھ تساہل ہی کیوں نہ بڑھتا جائے جن کی تقدیس کا اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کو حکم دیا ہے اور جن پر عمل درآمد کی ترغیب دی ہے. عیسائیت ایک ناقابل فہم بت پرستی بن گئی تھی اور اس نے اللہ اور انسان کو عجیب طریقے سے غلط ملت کر دیا تھا. وہ تو عجیب ہی طرح سے عیسائیت کے اندر تو بس یہی ہوتا تھا نا کہ یہ بھی خدا، حضرت عیسیٰ کو خدا بنا دیا، ان کی ماں کو خدا بنا دیا، تین میں کا ایک بنا دیا. ان کے ہاں تو بالکل ہی چیزوں کو مکس کر دیا تھا.
پھر جن عربوں نے اس دین کو اختیار کیا تھا ان پر اس دین کا کوئی حقیقی اثر نہیں تھا، کیونکہ اس کی تعلیمات ان کے مالوف طرف زندگی سے میل نہیں اور وہ اپنا طرز زندگی چھوڑ نہیں سکتے تھے۔ باقی ادیان عرب کے ماننے والوں کا حال مشرکین ہی جیسا تھا، کیونکہ ان کے دل یکساں تھے، عقائد ایک سے تھے اور رسم و رواج میں ہم آہنگ۔ یہ تو ہو گیا ان کے مذاہب کا۔ اب ان کی جو اخلاقی حالت تھی، جو ان کی اجتماعی حالت تھی اس معاشرے کی، وہ کیا تھی؟ ان کو دیکھ لیتے ہیں ذرا۔ جاہلی معاشرے کی چند جھلکیاں۔ اجتماعی حالات ان کے کیا تھے کہ عرب آبادی مختلف طبقات پر مشتمل تھی اور ہر طبقے کے حالات ایک دوسرے سے بہت زیادہ مختلف تھے۔ چنانچہ طبقہ اشراف میں مرد اور عورت کا تعلق خاصا ترقی یافتہ تھا۔ عورت کو بہت کچھ خود مختاری حاصل تھی، یہ بہت اشراف کے اندر، اور اس کی بات مانی جاتی تھی، عورت کی بات مانی جاتی تھی، اور اس کا اتنا احترام اور تحفظ کیا جاتا تھا کہ اس کی راہ میں تلواریں نکل پڑتی تھیں اور خون ریزیاں ہو جاتی تھیں۔ آدمی جب اپنے کرم و شجاعت پر، جسے عرب میں بڑا بلند مقام حاصل تھا، اپنی تعریف کرنا چاہتا تو عموماً عورت ہی کو مخاطب کرتا تھا۔ بسا اوقات عورت چاہتی تو قبائل کو صلح کے لیے اکٹھا کر دیتی اور چاہتی تو ان کے درمیان جنگ اور خونریزی کے شعلے بھڑکا دیتی، لیکن ان سب کے باوجود بلا نزاع مرد ہی کو خاندان کا سربراہ مانا جاتا تھا اور اس کی بات فیصلہ کن ہوا کرتی تھی۔ اس طبقے میں مرد اور عورت کا تعلق عقد نکاح کے ذریعے ہوتا تھا اور یہ نکاح عورت کے اولیاء کے زیر نگرانی انجام پاتا تھا۔ عورت کو یہ حق نہ تھا کہ وہ ان کی ولایت کے بغیر اپنے طور پر اپنا نکاح کر لے۔ ایک طرف طبقہ اشراف کا یہ حال تھا تو دوسری طرف دوسرے طبقوں میں مرد اور عورت کے اخلاق کی اور بھی کئی صورتیں تھیں، جنہیں بدکاری، بے حیائی اور فحش کاری اور زناکاری کے سوا اور کوئی نام نہیں دیا جا سکتا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا بیان ہے کہ جاہلیت میں نکاح کی 4 صورتیں تھیں۔ ایک تو وہی صورت تھی جو آج بھی لوگوں میں رائج ہے کہ ایک آدمی دوسرے کو اور اس کی زیر ولایت لڑکی کے لیے نکاح کا پیغام دیتا ہے، پھر منظوری کے بعد مہر دے کر اس سے نکاح کر لیتا ہے۔ دوسری صورت یہ تھی کہ عورت جب حیض سے پاک ہوتی تو اس کا شوہر کہتا کہ فلاں شخص کے پاس پیغام بھیج کر اس کی شرمگاہ حاصل کرو، یعنی اس سے زنا کراؤ، اور شوہر خود اس سے الگ تھلگ رہتا اور اس کے قریب نہ جاتا، یہاں تک کہ واضح ہو جاتا کہ اور مرد کے ساتھ وہ رہی تھی اس سے حمل ٹھہر گیا، اور جب حمل واضح ہو جاتا تو اس کے بعد اگر شوہر چاہتا تو اس عورت کے پاس جاتا۔ ایسا اس لیے کیا جاتا کہ لڑکا شریف اور باکمال پیدا ہو، یعنی معاشرے کا کوئی بڑا آدمی، کوئی بڑا ان کے نزدیک کوئی بڑا اور شریف آدمی ہو تو اس مرد کے ساتھ اپنی بیوی کو بھیجا جاتا، اس وجہ سے کہ جو اولاد ہوگی وہ شریف ہوگی۔ یعنی ایک بہت ہی گندا اور کبھی عمل تھا جو یہ وہاں پہ عام رائج تھا، اور اس نکاح کو نکاح استبغاء کہا جاتا تھا، اور اسی کو ہندوستان میں نیوگ کہتے ہیں۔ نکاح کی تیسری صورت یہ تھی کہ 10 آدمیوں سے کم کی ایک جماعت اکٹھی ہوتی اور سب کے سب ایک ہی عورت کے پاس جاتے اور بدکاری کرتے، اور جب وہ حاملہ ہو جاتی اور بچہ پیدا ہوتا تو پیدائش کے چند رات کے بعد وہ عورت سب کو بلا بھیجتی اور سب کو آنا پڑتا، مجال نہیں تھی کہ کوئی نہ آئے۔ اس کے بعد وہ عورت کہتی کہ آپ لوگوں کا جو معاملہ تھا وہ تو آپ لوگ جانتے ہی ہیں، اب میرے بطن سے بچہ پیدا ہوا ہے اور اے فلاں یہ وہ تمہارا بیٹا ہے۔ وہ عورت ان میں سے جس کا نام چاہتی لے لیتی اور وہ اس کا لڑکا مانا جاتا، یعنی وہ کسی بھی مرد کو کہہ دیتی کہ یہ تمہارا بچہ ہے، تم اس کے باپ ہو، تو وہ انکار نہیں کر سکتا تھا، عورت یہ فیصلہ کرتی تھی۔ یہ انتہائی غلط حرکت تھی، یہ غلط جس کو منع کر دیا گیا، اس نکاح کو بھی ختم کر دیا گیا۔ چوتھا نکاح یہ تھا کہ بہت سے لوگ اکٹھے ہوتے اور کسی عورت کے پاس جاتے اور وہ اپنے پاس آنے والے سے انکار نہ کرتی کسی کو بھی، اور یہ بہت ہی غلط عورتیں ہوتی تھیں جو اپنے دروازوں پر جھنڈے گاڑے رکھتی تھیں، یعنی ان کے دروازوں کے اوپر جھنڈے ہوتے تھے، الگ ہی نظر آ جاتا تھا کہ یہ اس طرح کی عورتیں ہیں، تاکہ یہ نشانی کا کام دے اور جو ان کے پاس جانا چاہے بے دھڑک چلا جائے۔ جب ایسی عورتیں حاملہ ہوتی اور بچہ پیدا ہوتا تو سب کے سب اس کے پاس جمع ہو جاتے اور قیافہ شناس کو بلایا جاتا۔ قیافہ شناس اپنی رائے کے مطابق اس لڑکے کو کسی بھی شخص کے ساتھ ملحق کر دیتا اور پھر یہ اسی سے مربوط ہو جاتا اور اسی کا لڑکا کہلاتا اور وہ اس سے انکار نہیں کر سکتا تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا تو جاہلیت کے سارے نکاح ختم کر دیے، صرف اسلامی نکاح باقی رہا جو آج بھی رائج ہے۔ عرب میں مرد اور عورت کے ارتباط کی بعض صورتیں ایسی تھیں جو تلوار کی دھار اور نیزے کی نوک پر وجود میں آتی تھی، یعنی قبائلی جنگوں میں غالب آنے والا قبیلہ مغلوب قبیلے کی عورتوں کو قید کر کے اپنے حرم میں داخل کر لیتا، لیکن ایسی عورتوں سے پیدا ہونے والی اولاد زندگی بھر عار محسوس کرتی۔ زمانے جاہلیت میں کسی تحدید کے بغیر متعدد بیویاں رکھنا بھی ایک معروف بات تھی، لوگ ایسی 2 عورتوں کو بھی بیک وقت نکاح میں رکھ لیتے تھے جو آپس میں سگی بہنیں ہوتی تھیں۔
باپ کے طلاق دینے یا وفات پانے کے بعد بیٹا اپنی سوتیلی ماں سے بھی نکاح کر لیتا تھا. طلاق کا اختیار مرد کو حاصل تھا اور اس کی کوئی حد معین نہیں تھی، جتنی بار چاہتا وہ طلاق دیتا. اب یہ دیکھیں کتنی سارے وہاں کا، اب یہ اندازہ کریں کہ یہ معاشرہ کیسا ہے، کون سی جہالت ہے جو اس معاشرے کے اندر نہیں تھی. ہر طرح کی غلط حرکت، فحاشی، زناکاری، ہر طرح کا غلط کام اس معاشرے کے اندر، اخلاقی حالت اتنی بدتر تھی. اور آپ دیکھ لیں کہ کیا حالات تھے اس وقت کے. یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے ختم کر دی. ہم جو یہ بات کرتے ہیں نا کہ لونڈی غلاموں والا معاملہ اور نکاح والا معاملہ، ہم کہتے ہیں کہ 4 مرد عورتوں سے شادی کی اللہ تعالیٰ نے وہ دے دی، پرمیشن دے دی. اس معاشرے کو سامنے رکھتے ہوئے دیکھیں جہاں لا تعداد بیویاں رکھی جاتی تھی، کوئی قید ہی نہیں تھی. طلاق 100 بار طلاق دے دی جاتی تھی اور واپس رجوع کر لیا جاتا تھا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر جب نازل کیا کہ نہیں صرف 4، تو سوچئے کہ وہ معاشرہ جہاں لاتعداد بیویاں رکھنے پہ کوئی قید نہیں ہے، وہاں اس معاشرے کے اندر سب کو اپنی 4 سے زیادہ بیویوں کو چھوڑنا پڑا، طلاق دینی پڑی اور ایک تعداد مقرر ہو گئی. اور اسی طرح سے طلاق کو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ الطلاق مرتان ہے، طلاق صرف 2 مرتبہ. یہ بھی پورا کا پورا ایک قانون بتا دیا گیا، طریقہ کار بتا دیا گیا. اس معاشرے کو سامنے رکھیں تو یہ بہت بڑی بڑی پابندیاں تھیں جو اللہ تعالیٰ نے اس وقت لگا دی تھی. اور اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ اللہ نے اجازت دی، حکم نہیں دیا بلکہ اجازت دی اللہ نے. اور وہ معاشرہ ایسا تھا کہ زناکاری کی تمام طبقات میں عروج پر تھی، کوئی طبقہ یا انسانوں کی کوئی قسم اس سے مستثنا نہیں تھی. البتہ کچھ مرد اور عورتیں ایسے ضرور تھے جنہیں اپنی بڑائی کا احساس اس برائی کی کیچڑ میں لت پت ہونے سے باز رکھتا تھا. پھر آزاد عورتوں کا حال ان لونڈیوں کے مقابلے میں نسبتاً اچھا تھا. اصل مصیبت لونڈیاں ہی تھیں، اور ایسا لگتا ہے کہ اہل جاہلیت کی غالب اکثریت اس برائی کی طرف منسوب ہونے میں کوئی آر بھی محسوس نہیں کرتی تھی. چنانچہ سنن نبی داؤد میں ایک روایت ہے کہ ایک دفعہ ایک آدمی نے کھڑے ہو کر کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فلاں شخص میرا بیٹا ہے، میں نے جاہلیت میں اس کی ماں کے ساتھ زنا کیا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی وہ اس کو برائی نہیں سمجھتے تھے، محفل میں کھڑے ہو کے اس شخص نے کہا کہ یہ اس کا جو بیٹا ہے وہ میرا بیٹا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام کے اندر ایسے دعوے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، جاہلیت کی بات گئی، اور اب تو لڑکا اسی کا ہے جس کی بیوی ہوگی یا جس کی لونڈی ہو، اور زناکار کے لیے تو پتھر ہے. یعنی اگر کوئی یہ کھڑا ہو کے یہ کہہ دے کہ میں نے فلاں کے ساتھ زنا کیا تو اس کے لیے تو پتھر ہیں. یہ حدیث کے الفاظ ہیں. اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبد بن زما کے درمیان، زما کی لونڈی کے بیٹے اور عبد الرحمن بن زما کے بارے میں جو جھگڑا پیش آیا تھا، وہ بھی یہ بھی ہوا تھا کہ انہوں نے کہا کہ جی یہ تو میرا بھائی ہے اور میرے باپ نے جو ہے وہ اس کی ماں کے ساتھ تعلق کیا تھا، تو اس نتیجے میں یہ ہوا ہے. یعنی اس طرح کی باقاعدہ ڈسکشن ہوا کرتی تھی، دعوے ہوا کرتے تھے، اور اس کو برا نہیں سمجھا جاتا تھا. تو اس کے اوپر پھر روکا گیا، اس کو بتایا گیا کہ بھئی یہ ایک بہت برا فعل ہے، بہت گندا کام ہے جس کی کوئی گنجائش نہیں ہے اسلام کے اندر. اور جاہلیت میں باپ بیٹے کا تعلق بھی مختلف نوعیت کا تھا، اور کچھ تو ایسے تھے جو یہ کہتے تھے کہ ہماری اولاد ہمارے کلیجے ہیں جو روئے زمین پر چلتے پھرتے ہیں. لیکن دوسری طرف کچھ ایسے بھی تھے جو لڑکیوں کو رسوائی اور خرچ کے خوف سے زندہ دفن کر دیتے تھے اور بچوں کو فکر و فاقے کے ڈر سے مار ڈالتے تھے. لیکن یہ کہنا مشکل ہے کہ یہ سنگدلی بڑے پیمانے پر رائج تھی، کیونکہ عرب اپنے دشمن سے اپنی حفاظت کے لیے دوسروں کی بنسبت کہیں زیادہ اولاد کے محتاج تھے اور اس کا احساس بھی رکھتے تھے. جہاں تک سگے بھائیوں، چچیرے بھائیوں اور کنبے قبیلے کے لوگوں کے باہمی تعلقات کا معاملہ ہے تو یہ خاصے پختہ اور مضبوط تھے، کیونکہ عرب کے لوگ قبائلی اصلیت ہی کے سہارے جیتے اور اسی کے لیے مرتے تھے. قبیلے کے اندر باہمی تعاون اور اجتماعیت کی روح پوری طرح کار فرما ہوتی تھی، جسے عصبیت کا جذبہ مزید دو آشتہ رکھتا تھا. در حقیقت قومی عصبیت اور قرابت کا تعلق ہی ان کے اجتماعی نظام کی بنیاد تھا. وہ لوگ اس مثل پر اس کے لفظی معنی کے مطابق عمل پیرا تھے کہ اپنے بھائی کی مدد کرو خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم. اس مثل کے معنی میں بھی ابھی وہ اصلاح نہیں ہوئی تھی جو بعد میں اسلام کے ذریعے کی گئی، یعنی ظالم کی مدد یہ ہے کہ اسے ظلم سے باز رکھا جائے، جبکہ وہ کیا کرتے تھے کہ ظالم کی مدد اس کے ساتھ ظلم کر کے دیا کرتے تھے. وہ اپنے بھائی بندوں کی مدد ظالم ہو یا مظلوم ہو دونوں صورتوں میں کرتے تھے. اسلام نے بھی یہی کہا، اللہ نے بھی یہی حکم دیا کہ اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو. لیکن اسلام نے کیا کہا کہ ظالم کی مدد تم کیسے کر سکتے ہو؟ جب پوچھا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہم ظالم کی مدد کیسے کریں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ اسے ظلم سے باز رکھا جائے. لیکن وہاں پہ نہیں تھا، وہاں پہ یہ رواج تھا کہ ظالم ہو یا مظلوم ہو دونوں صورتوں میں وہ جو کر رہا ہے اس کی مدد کریں.
البتہ شرف اور سرداری میں ایک دوسرے سے آگے نکل جانے کا جذبہ بہت سی دفعہ ایک ہی شخص کے وجود میں آنے والے قبائل کے درمیان جنگ کا سبب بن جاتا، جیسا کہ اوس و خزرج اور ابس و زبان کے اور برو تغلب وغیرہ کے واقعات میں دیکھا جا سکتا ہے۔ جہاں تک مختلف قبائل کے ایک دوسرے سے تعلقات کا معاملہ ہے تو یہ پوری طرح شکستہ اور ریختہ تھے۔ قبائل کی ساری قوت ایک دوسرے کے خلاف جنگ میں فنا ہو رہی تھی، البتہ دین اور خرافات کے آمیزے سے تیار شدہ بعض رسوم اور عادات کی بدولت بسا اوقات جنگ کی حدت اور شدت میں کمی آ جاتی تھی۔ بعض حیات والا حلف اور تابعداری کے اصولوں پر مختلف قبائل یکجا ہو جاتے، علاوہ ازیں حرام مہینے ان کی زندگی اور حصول معاش کے لیے سراپا رحمت اور مدد تھے۔ خلاصہ یہ کہ اجتماعی حالت ضعف اور بے بصیرتی کی پستی میں گری ہوئی تھی، جہل اپنی تنابیں تانے ہوئے تھا اور خرافات کا دور دورہ تھا۔ لوگ جانوروں جیسی زندگی گزار رہے تھے، عورت بیچی اور خریدی جاتی تھی اور بعض اوقات اس سے مٹی اور پتھر جیسا سلوک کیا جاتا تھا۔ قوم کے باہمی تعلقات کمزور بلکہ ٹوٹے ہوئے تھے اور حکومتوں کے سارے عزائم اپنی رعایا سے خزانے بھرنے یا مخالفین پر فوج کشی کرنے تک محدود تھے۔ اور اقتصادی حالت ان کی کیا تھی؟ اقتصادی حالت اجتماعی حالت کے تابع تھی۔ اس کا اندازہ عرب کے ذرائع معاش پر نظر ڈالنے سے ہو سکتا ہے کہ تجارت ہی ان کے نزدیک ضروریات زندگی حاصل کرنے کا سب سے اہم ذریعہ تھی، اور معلوم ہے کہ تجارتی آمد و رفت امن و سلامتی کی فضا کے بغیر آسان نہیں، اور جزیرۃ العرب کا حال یہ تھا کہ سوائے حرمت والے مہینوں کے امن و سلامتی کا کہیں وجود نہ تھا۔ یہی وجہ ہے کہ صرف حرام مہینوں میں ہی عرب کے مشہور بازار اوقاز اور ذی المجاز اور مجنہ وغیرہ لگتے تھے، یعنی اس کے علاوہ حرام مہینوں کے علاوہ یہ بازار لگ ہی نہیں سکتے تھے، اس لیے کہ لوٹ لیے جاتے تھے قافلے، امن و امان ہوتا ہی نہیں تھا، ایک دوسرے کے اوپر ظلم کا بازار گرم رہتا تھا۔ جہاں تک صنعتوں کا معاملہ ہے تو عرب اس میدان میں ساری دنیا سے پیچھے تھے۔ کپڑے کی بنائی، چمڑے کی دواغت وغیرہ کی شکل میں جو چند صنعتیں پائی بھی جاتی تھیں تو وہ زیادہ تر یمن، ہیرا اور شام کے متصل علاقوں میں تھیں۔ البتہ اندرون عرب کھیتی باڑی اور غلہ بانی کا کسی قدر رواج تھا۔ ساری عرب عورتیں سوت کاٹتی تھی، لیکن مشکل یہ تھی کہ سارا مال و متاع ہمیشہ لڑائیوں کی زد میں رہتا تھا۔ فقر اور بھوک کی وبا عام تھی اور لوگ ضروری کپڑوں اور لباس سے بھی بڑی حد تک محروم رہتے تھے۔ یہ تو ہو گیا ان کی یہاں تک کی حالت۔ اخلاقی حالت ان کی کیا تھی کہ یہ تو اپنی جگہ مسلم ہے ہی کہ اہل جاہلیت میں خسیس اور رذیل عادتیں اور وجدان اور شعور اور عقل سلیم کے خلاف باتیں پائی جاتی تھی، لیکن ان میں ایسے پسندیدہ اخلاق فاضلہ بھی تھے جنہیں دیکھ کر انسان دنگ اور ششدر رہ جاتا ہے۔ مثلا کرم و سخاوت، یہ اہل جاہلیت کا ایسا وصف تھا جس میں وہ ایک دوسرے سے آگے نکل جانے کی کوشش کرتے تھے، اور اس پر وہ اس طرح فخر کرتے تھے کہ عرب کے آدھے اشعار اسی کی نظر ہو گئے۔ اسی وصف کی بنیاد پر کسی نے خود اپنی تعریف کی ہے تو کسی نے کسی اور کی۔ حالت یہ تھی کہ سخت جاڑے اور بھوک کے زمانے میں کسی کے گھر میں کوئی مہمان آ جاتا اور اس کے پاس اپنی اس ایک اونٹنی کے سوا کچھ نہ ہوتا جو اس کی اور اس کے کنبے کی زندگی کا واحد ذریعہ ہوتی، تو ایسی سنگین حالت کے باوجود اس کا سخاوت کا جوش غالب آ جاتا اور وہ اٹھ کر اپنے مہمان کے لیے اپنی اونٹنی ذبح کر دیتا۔ ان کے کرم ہی کا نتیجہ تھا کہ وہ بڑی بڑی دیت اور مالی ذمہ داریاں اٹھا لیتے تھے اور اس طرح انسانوں کو بربادی اور خون ریزی سے بچا کر دوسرے رئیسوں اور سرداروں کے مقابل فخر کرتے تھے۔ اسی کرم کا نتیجہ تھا کہ وہ شراب نوشی پر فخر کیا کرتے تھے، اس لیے نہیں کہ یہ بذات خود کوئی فخر کی چیز تھی، بلکہ اس لیے کہ یہ کرم اور سخاوت کو آسان کر دیتی تھی، کیونکہ نشے کی حالت میں مال لٹانا انسانی طبیعت پر برا نہیں گزرتا، مطلب اسے ہوش ہی نہیں ہوتا۔ جو آدمی نشے میں ہوتا ہے اسے پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میں اپنا نقصان کر رہا ہوں یا میرے پاس اس کے بعد کچھ بچے گا یا میں کوئی فکر کروں، تو وہ ان کے لیے بہت آسان ہو جاتا تھا نشے کی حالت میں۔ اس لیے یہ لوگ انگور اور درخت کو کرم اور انگور کی شراب کو بنت الکرم کہتے تھے، یعنی انگور کے درخت کو کرم یعنی بہت کرم والا یہ درخت ہے، اور انگور کی شراب کو بنت الکرم، کرم کی بیٹی کہتے تھے۔ جاہلی اشعار کے قوانین پر نظر ڈالیے تو یہ مدح و فخر کا ایک اہم باب نظر آ جائے۔ اشعار کیا تھے ان کے کہ میں نے دوپہر کی تیزی رکنے کے بعد ایک زرد رنگ کے دھاری وار جام بلوری سے جو بائیں جانب رکھی ہوئی تھی، تابناک اور منہ بند خم کے ساتھ تھا، نشان لگی ہوئی صاف شفاف شراب پی، اور جب میں پی لیتا ہوں تو میں اپنا مال لٹا ڈالتا ہوں، لیکن میری آبرو بھرپور رہتی ہے، اس پر کوئی چوٹ نہیں آتی، اور جب میں ہوش میں آتا ہوں تب بھی ثقافت میں کوتاہی نہیں کرتا، اور میرا اخلاق و کرم جیسا کچھ ہے تمہیں معلوم ہے۔ یعنی یہ وہ اشعار کہا کرتے تھے کہ میں اپنا مال بھی اس طرح سے لٹاتا ہوں۔
ان کے کرم ہی کا نتیجہ تھا کہ وہ جوا کھیلتے تھے. ان کا خیال تھا یہ بھی سخاوت ہی کی ایک راہ ہے جو انہیں جو انہیں نفع حاصل ہوتا تھا یا نفع حاصل کرنے والوں کے حصے میں جو کچھ فاضل بچ رہتا اسے مسکینوں کو دے دیتے. اسی لیے قرآن پاک نے شراب اور جوئے کے نفع کا انکار نہیں کیا بلکہ یہ فرمایا کہ ان دونوں کا گناہ ان کے نفع سے بڑھ کر ہے. اب دیکھیں آپ کو سمجھ آئی کہ یہ آیت کیوں آئی تھی کہ جب اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سوال ہوا کہ لوگ جوئے اور شراب کے بارے میں سوال کرتے ہیں، اللہ نے کہا آپ سے سوال کرتے ہیں نبی تو ان سے کہہ دیجئے. یہ پہلے اسٹیپ کے اوپر بتائی جا رہی تھی بات. کیوں؟ ابھی کچھ نہیں کہا، ابھی نہیں کہا کہ حرام ہے، ابھی نہیں کہا اور کوئی بات، بس یہ بتایا کہ ان دونوں کا گناہ ان کے نفع سے بڑھ کر ہے. یعنی تم جو ظاہر تمہیں جو چیزیں نفع بخش لگ رہی ہیں، یعنی شراب پینے کے بعد تم بہت کرم کرنے لگ جاتے ہو، بہت سخی ہو جاتے ہو، اپنا مال لٹا دیتے ہو، یا جوا کھیلنے کے بعد جو مال تمہارے پاس آتا ہے اس کو تم مسکینوں میں بانٹ دیتے ہو، تو یہ تمہیں بظاہر لگتا ہے کہ یہ نفع والے کام کر رہے ہو، لیکن اس کا جو گناہ ہے وہ بہت زیادہ بڑھ کر ہے. یہ ایک مائنڈ سیٹنگ کی جا رہی تھی نا آہستہ آہستہ کر کے. پھر آخر میں جا کے جب ہم تیار ہو گئے ذہنی طور پہ تو پھر شراب بالکل حرام قرار دی گئی. یہ پہلا حکم تھا جو شراب کے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھیجا تھا. پھر دوسرا ان کے اندر جو وصف تھا جو بہت ہی زبردست تھا وہ کیا تھا؟ وفائے عہد. یہ بھی دور جاہلیت کے اخلاق فاضلہ میں سے ہے. عہد کو ان کے نزدیک دین کی حیثیت حاصل تھی جس سے وہ بہرحال چمٹے رہتے تھے اور اس راہ میں وہ اپنی اولاد کا خون، اپنے گھر بار کی تباہی بھی ہیچ سمجھتے تھے. اسے سمجھنے کے لیے کچھ واقعات ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے کیسے اپنے اولاد کو بھی وہ کر دیا اور کیسے اپنا نقصان اٹھایا لیکن وعدہ پورا کیا. نمبر 3 کیا تھا کہ خودداری اور عزت نفس، اس پر قائم رہنا اور ظلم و جبر برداشت نہ کرنا بھی جاہلیت کے معروف اخلاق میں تھا. اس کا نتیجہ یہ تھا کہ ان کی شجاعت اور غیرت حد سے بڑھی ہوئی تھی. وہ فوراً بھڑک اٹھتے تھے اور ذرا ذرا سی بات پر جس سے ذلت اور اہانت کی بو آتی ہو شمشیر و سنان اٹھا لیتے تھے اور نہایت خونریز جنگ چھیڑ دیتے تھے. انہیں اس راہ میں اپنی جان کی قطعاً پرواہ نہ تھی، یعنی ڈرپوک نہیں تھے، بالکل دبو ہو کے نہیں ڈر رہتے تھے کہ کوئی بھی ان کے اوپر حملہ کر دے، کوئی بھی ان پہ باتیں کس دے. ایسے نہیں تھے، بڑے غیرت مند تھے اور فوراً ہی مرنے مارنے پر تل جاتے تھے. نمبر 4 کیا تھا کہ عزائم کی تکمیل. اہل جاہلیت کی ایک خصوصیت یہ بھی تھی کہ جب وہ کسی کام کو مجد و افتخار کا ذریعہ سمجھ کر انجام دینے پر تل جاتے تو پھر کوئی رکاوٹ انہیں روک نہیں سکتی تھی. وہ اپنی جان پر کھیل کر اس کام کو انجام دے ڈالتے. نمبر 5 کیا تھا؟ حلم اور بردباری اور سنجیدگی. یہ بھی اہل جاہلیت کے نزدیک قابل ستائش خوبی تھی مگر یہ ان کی حد سے بڑھی ہوئی شجاعت اور جنگ کے لیے ہمہ وقت آمادگی کی عادت کے سبب نادر وجود تھی. یعنی ہر وقت لڑنے کے لیے تیار رہتے تھے تو یہ بردباری اور سنجیدگی ذرا پیچھے ہو جاتی تھی. اور بدوی اور سادگی یعنی تمدن کی آلائشوں اور داؤ پیچ سے ناواقفیت اور دوری. اس کا نتیجہ یہ تھا کہ ان میں سچائی اور امانت پائی جاتی تھی. وہ فریب کاری اور بدعہدی سے دور اور متنفر تھے. ہم سمجھتے ہیں کہ جزیرۃ العرب کو ساری دنیا سے جو جغرافیائی نسبت حاصل تھی اس کے علاوہ یہی وہ قیمتی اخلاق تھے جن کی وجہ سے اہل عرب کو بنی نوع انسان کی قیادت اور رسالت عامہ کا بوجھ اٹھانے کے لیے منتخب کیا گیا. کیونکہ یہ اخلاق اگرچہ بعض اوقات شر و فساد کا سبب بن جاتے تھے اور ان کی وجہ سے المناک حادثات پیش آ جاتے تھے لیکن یہ فی نفس بڑے قیمتی اخلاق تھے جو تھوڑی سی اصلاح کے بعد انسانی معاشرے کے لیے نہایت مفید بن سکتے تھے. اور یہی کام اسلام نے انجام دیا. غالباً ان اخلاق میں ایفائے عہد کے بعد عزت نفس اور پختگی عزم سب سے گراں قیمت اور نفع بخش جوہر تھا کیونکہ اس قوت قاہرہ اور مصمم کے بغیر شر و فساد کا خاتمہ اور نظام عدل کا قیام ممکن نہیں. اہل جاہلیت کے کچھ اور بھی اخلاق فاضلہ تھے لیکن یہاں سب کا احاطہ کرنا مقصود نہیں ہے. یہ ہمارا الحمدللہ آج کی کلاس ہو گئی. اب آپ دیکھ لیں کہ آپ کے ذہن میں اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت آنے کے بعد اس پورے معاشرے کو چینج کرنا، ان کے اذہان کو بدلنا کوئی آسان بات نہیں. اب ہم دیکھیں گے کہ جو لوگ اتنے سالوں سے اتنی نسلوں سے جن عقائد کے اوپر جن عادتوں کے اوپر پختہ ہو چکے ہیں، جو اس کو ایمان لا چکے ہیں، جو اس کو اپنی جان سے زیادہ عزیز سمجھتے ہیں، ان کو کیسے بدلا. آگے جو ہم پڑھیں گے اب انشاءاللہ ہمارا اگلا جو چیپٹر ہے وہ خاندان نبوت ہے اور اس کو ہم ڈسکس کریں گے. لیکن اب انشاءاللہ تعالی ہمارے لیے پڑھنا اور سمجھنا آسان ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کیفیت کو بھی ہم جان سکیں گے، ان مشکلات کو بھی ہم جان سکیں گے کہ جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی گزرے، کہ یہ کیسا معاشرہ تھا. اب یہ پوری پکچر ہمارے سامنے آ گئی کہ یہ معاشرہ کیسا تھا.
تو آج کی کلاس کے لیے اتنا ہی انشاءاللہ تعالیٰ، اور اب آپ لوگ اس کلاس کو ریوائز کر لیں جا کے، اس کے سوالات انشاءاللہ ہم بھیج دیں گے رات تک یا کل تک، ان سوالات کو اچھے سے فل کیجئے اور پھر انشاءاللہ نیکسٹ کلاس کی تیاری کیجئے، اور ضرور بتائیے کہ ان 2 کلاسز سے آپ کو کتنا فائدہ ہوا اور کیا کیا چیزیں نئی چیزیں ہیں جو آپ کو پتہ چلی انشاءاللہ تعالیٰ پھر نیکسٹ کلاس میں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین آمین یا رب العالمین۔ أيقنت